السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ بہت ہی زیادہ پیاری سی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد جو ہے بیسیکلی اللہ کے ذکر کی برکت اور اس کے عذاب سے نجات کا جو ذریعہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یعنی کہ آپ آج کا جو ٹاپک ہے اللہ کے ذکر کی برکت اور عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بیسیکلی اگر آپ اس دنیا میں کی بے سکونی، پریشانی اور دل کے اضطراب سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو آپ کے دل کو اطمینان دے، روح کو طاقت دے، آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بابرکت جو ہے نا فرمان ہے کہ ابن آدم نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس سے جو زیادہ نجات دینے والا ہو۔ یہ حدیث محض ایک بات نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر وہ عظیم عمل ہے جو نہ صرف ہماری آخرت سنوار سکتا ہے بلکہ ہماری دنیا کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ ہم دن رات بہت کچھ کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، نیکی، مگر سب سے زیادہ طاقتور عمل جو دل کو زندہ کرتا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد میں نے بات بتا دی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر لازمی سے کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر لاتے رہتے ہیں اور اس کے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک جو انفارمیشن، جو نالج میرے پاس ہے وہ آپ کے لیے میں سارا کلیکٹ کرتا ہوں، اس کے پوائنٹس بنا کے آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ تک نالج ایک سیکوینس کے ساتھ پہنچے، کہ آپ کے دلوں پہ وہ اثر کرے، آپ کے دماغ پہ اثر کرے، آپ کی زندگی میں اثر کرے اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بیسیکلی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ باقی مقاصد جو ہوتے ہیں دنیاوی ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان جیتا ہے تو وہ انسان کی خواہشیں جو ہوتی ہیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اصل مقصد جو اس چینل کا اور اس ویڈیوز کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ جو ایسا صدقہ جاریہ ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کی زندگیوں کو بدلتا رہے۔ اگر اس سے آپ کی زندگیاں بدلتی ہیں تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ بڑھتے ہیں جی آج کی اپنی ویڈیو کی طرف کہ ذکر اللہ کیا ہے، اس کے کتنے درجے اور اقسام ہیں، یہ عمل کس طرح دل کو سکون دیتا ہے، کیسے ہم شیطان کے واسطے جاتا ہے، کس طرح ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آپ جانیں گے کہ صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زیادہ ہم اہم دل کی کیفیت اور یہ کہ ذکر اللہ کیسے آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرواتا ہے اور زندگی میں وہ سکون طاقت ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو، آپ کی روح پاکیزہ ہو اور آپ عذاب الہی سے محفوظ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ بیان بیسیکلی یہ الفاظ جو ہوتے ہیں میں آپ کے لیے جو کرتا ہوں یہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدلیں گے ضرور اگر آپ غور سے دیکھتے رہیں گے ان ویڈیوز کو۔ اللہ کی یاد کے سفر پر چلے آئے آج ہم جہاں ہر قدم ہمیں جو ہے وہ نجات اللہ کی یاد، کیونکہ ہر قدم ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر قدم کے ساتھ وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اسے عذاب الہی سے زیادہ نجات دینے والا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ دراصل ایک عظیم حقیقت ہے جو ہمارے سامنے پیش کری گئی ہے کہ دنیا کی تمام عبادات، ریاضیات، نیکیوں میں سب سے مؤثر اور طاقتور عمل ذکر اللہ ہے۔ اس بیان میں ہم اس ذکر کی عظمت، اس کے روحانی فوائد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور جب ہم اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے، دل سے اور عمل سے یاد کریں۔ کبھی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، تو کبھی دل میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور کبھی اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب ذکر کی اقسام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ سوچئے خالق کائنات جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ بندہ اسے یاد کرے گا تو وہ رب بھی اسے یاد کرے گا، اسے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ذکر کی مختلف اقسام و درجات ہوتی ہیں۔ ذکر کی جو اقسام ہے وہ بیسیکلی ایک لسانی ذکر ہوتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں جیسے تسبیح، استغفار، درود شریف، دعائیں۔ قلبی ذکر جو ہوتا ہے دل کو اللہ کے ساتھ، یہ کامن سی بات ہے جو ہر انسان کو پتہ ہے۔ قلبی ذکر دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت ہے۔ اور عملی ذکر جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ چنانچہ ذکر گہرائی اور اخلاق کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی وہ بندے کو عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جو عذاب سے نجات دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر نہ صرف گناہوں کو دیتا ہے بلکہ انسان کی روح کو پاکیزہ اور دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کا سکون، نفس کا علاج، عذاب الہی سے نجات کی ضمانت بھی ہے۔ جب انسان دنیا کی فتنوں میں پھنس جاتا ہے، جب گناہوں کی سیاہی دل کو ڈھانپ لیتی ہے، جب اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے، تب ذکر ہی وہ نسخہ ہوتا ہے جو انسان کو دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل میں امید، محبت اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں انسان کو برے اعمال سے روکتی ہیں اور توبہ کی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہی عذاب سے نجات کا راستہ ہے۔
ذکر میں وہ طاقت ہے، اگر آپ غور کریں تو ذکر ہم جب بھی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے وہ طاقت ملتی ہے، یہ بندے کو نا جو دنیاوی گناہ ہوتے ہیں اسے نکال دیتا ہے یہ ذکر جو ہوتا ہے، اور آخرت میں یہ نجات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ ایک شخص دن بھر دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان پر ہر لمحہ اللہ ہو، دل میں رب کی محبت اور وہ بندہ انشاءاللہ غفلت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سے گناہ ہوگا بھی، غلطی ہوگی بھی، تو وہ واپس پلٹ آئے گا۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اور ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور واپس بلاتا ہے اور انسان واپس آتا ہے۔ بعض ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر روحانی مرض کا علاج ہے، دل کو زندہ کرتا ہے اور شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر وہ تلوار ہے جو شیطان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، بے سکونیوں میں، اضطراب میں، ڈپریشن میں، ناامیدی نے دلوں کو جکڑ کر رکھا ہے۔ ان سب کا علاج صرف ایک چیز ہے، ذکر اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو ذکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے بیسیکلی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ سورہ کہا کہ آیت نمبر 16 ہے۔ تو بیسیکلی لیکن جب بندہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو یہ قرب محض علم رہ جاتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ جب ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں جو ہے نا اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا، یہ اس کی رحمت و کرم ہی ہوتی ہے جو ہم اس سے دور نہیں جاتے۔ جس طرح پانی کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ذکر بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتی۔ بیسیکلی ذکر جو ہوتا ہے وہ روشنی سیاہی کو ختم کرتا ہے، دل کی جسم روحانی جو روح کی ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا تو دل مردہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کے مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ افسوس ہے کہ ہم دنیا کی دندوں میں اللہ کی یاد کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ نماز، قرآن، دعائیں، تسبیحات سب چھوڑ کر صرف دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہی غفلت اور عذاب کے قریب لے جاتی ہے۔ ذکر بھی ہمیں اس سے بچاتا ہے اور یقیناً بچائے گا، اور وہی بچا سکتا ہے۔ ذکر اللہ ہی سب کچھ ہے۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح کرنا نہیں ہوتا بیسیکلی۔ آپ کو یہ بھی کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہوگا کہ ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ تسبیح کرتے رہیں، حالانکہ ذکر کا مقصد صرف تسبیح کرنا نہیں ہے، تسبیح بھی کرنا ہے لیکن صرف نہیں ہے، بلکہ ذکر کی کئی عملی شکلیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جو نماز ہے یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، یہ میرے ذکر کے لیے ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہے، اب یہ بھی بہت بڑا، قرآن پڑھنا اور سننا اللہ کے سب سے جامع ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کے الفاظ کا مجموعہ ہے، گٹھا جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی اللہ کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دعائیں جو ہم کرتے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، کھانے پینے، سونے جاگنے کی دعائیں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے۔ تسبیحات جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بیسیکلی ذکر ہے۔ استغفار جو ہم کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، اور یہ ایک عظیم شکل ہے۔ درود شریف جو انسان مسلسل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی برکات عطا کرتا ہے۔ درود شریف کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سے صرف آخرت نہیں سنورتی بلکہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ رزق میں برکت آ جاتی ہے، گھروں میں رحمت نازل ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ ذکر مسلسل کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا نور اس کے ارد گرد آ جاتا ہے، تو نور جب آ جاتا ہے ظاہر سی بات شیطان نے کدھر کھڑا ہونا ہے۔ آج مثلا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون، خوشی، حفاظت اور نجات ملے، ظاہر سی بات ہے اس افراتفری کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن عمل کے بغیر ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ اللہ کا ذکر کریں، روزانہ صبح شام کی اذکار پڑھیں، گھر میں بلند آواز سے تسبیح کریں تاکہ بچے بھی سنیں، درود شریف کو اپنی عادت بنانے، فارغ وقت میں موبائل کی بجائے ذکر کی مشق کریں۔ اور آخر میں ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے میں نے باقاعدہ یہ پوائنٹس نوٹ کر کے آپ تک پہنچانا، ایک نصیحت بھی ہے، ایک بات بھی ہے، ایک نچوڑ بھی ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے یہ فرماتے ہیں اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ دنیا بیسیکلی امتحان کا ہے۔ ہر لمحہ ہے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ جو ہوتا ہے نا، ہم یا تو نیکی کے قریب جا رہے ہوتے ہیں یا گناہ کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، فرض کرو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈانپ لے، تو ہمیں اسی ایک چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، وہ ہے ذکر اللہ۔ میں تو آج کل کے دور میں میرے ٹیچر ہیں پروفیسر محمد رفیق اختر صاحب، وہ بھی ذکر اللہ از اے ٹاپ پریورٹی، ان کا بیسیکلی کنسیپٹ یہی ہے کہ اللہ کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں گے، اس کی یاد کو اپنے گلے سے لگائیں گے تو اللہ آپ کو اپنے گلے سے لگا لے گا، اور آپ کو سب چیزیں جو ہوتے ہیں نا نیکی کی طرف انشاءاللہ آپ جائیں گے، گناہ آپ کے دھلنا شروع ہو جائیں گے۔
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ذکر کو اول درجہ دیں گے، دن کا آغاز اور اختتام اللہ کی یاد سے کریں گے اور ہر حال میں زبان پر اللہ اللہ جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دل بھی روشن ہوں گے، زندگی بھی پر نور ہوگی اور قبر میں بھی آپ کی جو ہوگی وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے ذکر کی، اور میں کہتا ہوں ذکر سب سے افضل ذکر لا الہ ہے، اور جس دنیا میں مقصد ہی بھیجا یہ اس لیے کیا کہ اللہ کو آپ نے ٹاپ پریورٹی دینی ہے۔ باقی دنیاوی کام چلتے رہتے ہیں، خواہشیں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو جب آپ ٹاپ پریورٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کی سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔